السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بی بی جان میں آ جاؤں؟ پروین نے ٹوکری سے کوڑا اپنی کچرا گاڑی میں منتقل کرتے ہوئے بی بی جان سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم سامنے نل سے ہاتھ دھو کر آؤ، تب تک میں ناشتہ منگواتی ہوں۔ بی بی جان نے شفقت بھرے انداز میں پروین کو جواب دیا اور ساتھ ہی اپنی بہوؤں کو آواز دینے لگی۔ ہری سروت، انیلا بیٹی جلدی سے پروین کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ ایک تو میں اس پروین سے بہت تنگ ہوں، پتہ نہیں کیوں بی بی جان کو اس کے عیسائی ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ کوڑا اٹھانے والی گندی عورت سروت بیگم دانت کچکچاتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ ہاں بھابھی، مجھے بھی اس گھر میں 2 سال تو ہونے کو آئے ہیں، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں۔ پورے پروٹوکول کے ساتھ کوڑا اٹھانے والی پروین صاحبہ کو ہر صبح ٹرے میں ناشتہ پیش کیا جاتا ہے، کچھ کہو تو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ انیلا بیگم بھی برا بناتے ہوئے گویا، تم 2 سال کی بات کر رہی ہو، میری شادی کو 3.5 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے بھی پہلے پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ پوری ابوتاب سے چل رہا ہے، سروت بیگم نے کہا اور بے دلی سے ٹرے سجائی اور مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے لان میں بیٹھی پروین کے سامنے رکھی اور پلٹ گئی۔ کھاؤ کھاؤ، اور ہاں دیکھو، پیٹ بھر کر کھانا، روٹی اور چاہیے تو لے لینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھوک اور تکلف کو ایک جگہ اکٹھا مت کرو۔ بی بی جان نے اس کے سامنے جگ سے پانی نکال کر رکھتے ہوئے کہا، مگر دوسرے میں حیران رہ گئی۔ پروین نے کھانا کھانے کے بجائے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ تیزی سے نکلنے والے آنسو لمحوں میں اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ ارے کیا ہوا پروین، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بی بی جان نے گھبرا کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اور پروین کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے کہا، سب چھوڑو، لو پہلے پانی پیو۔ پروین نے پانی پیا اور کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کی آنسو بھری کچھ سوچتی آنکھیں پل بھر کر بی بی جان پر ٹکیں۔ بی بی جان، مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کیا کیا کہا تم نے؟ بی بی جان نے بمشکل فکرہ پورا کیا۔ جی بی بی جان، میں بہوش و حواس مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پروین بولی، تم نے یہ مذہب بدلنے کا اتنا بڑا فیصلہ کس طرح بآسانی سے کر لیا؟ بی بی جان ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آسانی کہاں بی بی جان، 4 سال ہو گئے ہیں قطرہ قطرہ چوٹ پڑتے، آپ کو یاد نہیں؟ مگر مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب 4 سال پہلے ایک دن بھوک سے تنگ آ کر آپ سے کھانا مانگا تھا، تو میرا خیال تھا کہ آپ مجھے کوئی بچی کچی روٹی شاپر میں ڈال کر دے دیں گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے صابن سے میرے ہاتھ منہ دھلوا کر ٹرے میں رکھ کر ناشتہ پیش کیا اور میرے جھجکنے پر کہا کہ بیٹی کھا لو۔ ہمارے قرآن میں جگہ جگہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم نہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھوکا ہو۔ پھر یہ ٹرے میں سجے قیمتی برتن آپ مجھے عام برتنوں میں بھی دے دیتی تو اسی میں کھا لیتی۔ میرے جھجکنے پر آپ کا جواب تھا، بیٹی یہ کھانا میں تمہیں اللہ کے نام پر کھلا رہی ہوں، تو اللہ کے نام پر کھلایا جانے والا کھانا میں کس طرح عام برتنوں میں کھلاؤں؟ میرا دل گوارا نہیں کرے گا۔ پھر اس دن کے بعد سے آج تک میں اس گھر سے پہلے دن کی طرح عزت سے پیٹ بھر کر جاتی ہوں، مگر یہ تو 4 سال سے تمہارا معمول ہے، اب ایسی کیا بات ہوئی کہ تم اپنا پیدائشی مذہب چھوڑنے کو تیار ہو گئی؟ بی بی جان خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ بی بی جان، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، میں نے آج رات خواب دیکھا کہ قیامت کا سماں ہے، ہر طرف پریشانی اور خوف کا ڈیرا ہے، سورج کی تپش ہر چیز پگھلا چکی ہے، ہر طرف شور و غل مچا ہے۔ مجھے ان پڑھ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو اس کیفیت کو بتلا سکوں کہ میں چھاؤں کی تلاش میں بھاگتی ہوں۔ قدموں کے نیچے تپتی زمین پاؤں میں چھالے بنا چکی ہے، مگر کہیں پیر رکھنے جتنی بھی ٹھنڈی جگہ نہیں۔ اچانک میں نے کچھ لوگوں کو ایک ٹھنڈی چھاؤں میں دیکھا۔ کیا چھاؤں تھی وہ بی بی جان، جس میں موجود نہ ہونے کے باوجود اس کی ٹھنڈک کے تصور نے مجھے میرے پاؤں کے چھالے بھی بلا دی، اور جب میں نے اس چھاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے نفرت۔
اور بی بی جان پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل نے آپ کے مذہب کے سچا ہونے کی گواہی دی اور میں آپ کے سامنے۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بی بی جان، اس چھاؤں میں خوشی سے چمکتا دمکتا چہرہ لیے آپ بھی موجود تھیں، میں نے آپ کو خود دیکھا تھا۔ پروین آنسوؤں کی لڑی میں ہنستے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ حیرت اور مسرت سے بی بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے چل پڑیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ 4 سال تک اسم اعظم یعنی اللہ کے نام کا کھانا کھلانے سے جہاں اسے ہدایت کا نور عطا کیا جائے گا، وہیں خود انہیں بھی روز قیامت سایہ عرش کی خوشخبری اسی کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کیجیے گا۔